کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ یا مولا آپ کے نمک حلال ہیں، کہ ہم آپ کی جدہ سیدۃ النساء العالمین کے روزے کا پرسہ آپ کو دینے آئے ہیں۔ اگر ان کا قرب حاصل نہ ہو، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے کر لو، چاہے کتنے حج کر لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 سال تک حج کرتا رہے تو اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ مودت کرو اہل بیت سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ کوئی ہمارے پاس میں کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ بھائی مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا سینہ جنب اللہ ہے، جو سراپا نور اللہ ہے۔ اے جبی مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ کوثر کا جام کے ہی ہاتھوں سے ہو نصیب، فضل معین کی ہے یہ تمنا حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ سید سلمان چشتی صاحب کو سن رہے تھے، جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول اپنی امت سے کہہ دیں کہ کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے مودت کریں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ مودت ہے کیا، یہ محبت نہیں ہے، محبت ہے، محبت ختم ہو سکتی ہے، محبت نہیں، محبت کم ہو سکتی ہے، محبت بدل سکتی ہے، لیکن مودت کی سب سے اچھی مثال میرے نزدیک یہ ہے، مودت اسے کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی سے ہے۔ ہاں یہ بات ہے، بہت خوب، بڑا مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے مر جائے گی اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ مودت کرو اہل بیت سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ کوئی ہمارے پاس میں کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اب میں آخری خطیب اس اجلاس کے ان کو بلاؤں، اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کیا ہیں، ان کا اختیار کیا ہے۔ آج ان کی اولادوں کے روزے ایسے بنے ہوئے ہیں، مہر انگشت ولایت پہ نگینہ تیرا، مہر انگشت ولایت پہ نگینہ تیرا، مالک خلد کی دولت ہے سفینہ تیرا، تربتوں میں جو نہاں ہے وہ خزینہ تیرا، کربلا تیری، نجف تیرا، مدینہ تیرا، رکہ و مشہد و کاشان و حلب تیرے ہیں، آسماں جتنے زمینوں پہ ہیں سب تیرے ہیں۔ اب میں ذاکر اہل بیت علیہ السلام صاحبزادہ سید ثقلین چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والصلاة والسلام علی سید الوسینا و امام المتقین و مظہر العجائب، امام المشارق والمغارب، سیدنا و مرشدنا و مولانا و مولا علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین وعلی مشکات النبوت والشمس الرسالت، صدیقۃ الکبریٰ، بزۃ الرسول اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا،
وسبط رسول اللہ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین واہل بیت رسول اللہ فی الہند سیدنا و مرشدنا و مولانا و مولا خواجہ الخواجگان حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی ولعنۃ اللہ علی اہل بیت اجمعین من یومنا ھذا الا قیام یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول الکریم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو خالق محمد و آل محمد ہے. درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو وجہ تخلیق عالمین ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معبود ہونا ظاہر فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ نے اپنا معبود ہونا ظاہر فرمایا، اور ان کی معرفت سے اللہ نے تمام ملائکاؤں کو، تمام اجناؤں کو، تمام انسانوں کو اپنی معرفت کس کے ذریعے سے کرائی؟ محمد و آل محمد کے وسیلے سے. اگر ان کی معرفت، ان کا قرب حاصل نہ ہو، اگر ان کا قرب حاصل نہ ہو، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے کر لو، چاہے کتنے حج کر لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 سال تک حج کرتا رہے اور اس عمر دراز میں 1000 حج کرتا رہے، 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، پر اگر اس کے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے اور اہل بیت کی بغض ہے تو وہ جنت نہیں جہنم میں جائے گا. آج ہم اپنے آقا اور مولا حضور کریم نواز کی بارگاہ میں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ یا مولا آپ کے نمک حلال ہیں، کہ ہم آپ کی جدہ سیدۃ النساء العالمین کے روزے کا پرسہ آپ کو دینے آئے ہیں. ویسے میرے بھائیوں نے سب بیان کر دیا، پر کچھ فضائل شہزادی کونین کے بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدہ قطب اہل بیت ہیں. جس طرح سے کتب تمام کائنات کا نظام قطب دور کے کتب پہ ہوتا ہے. دنیاوی مثال دیتا ہوں، جیسے دنیا کا نقشہ گلوب جسے کہتے ہیں، وہ جس نوک پر ٹکا رہتا ہے اسے قطب کہتے ہیں. فاطمہ تو زہرا وہ ذات پاک ہے جس پہ اہل بیت کا کل نظام ٹکا ہوا ہے. اگر فاطمہ راضی تو نبی راضی، اگر رسول اللہ ناراض ہو جائیں تو فاطمہ تو زہرا راضی کر لیں گی، اگر علی مرتضیٰ ناراض ہو جائیں تو فاطمہ تو زہرا راضی کر لیں گی، اگر حسن مجتبیٰ ناراض ہو جائیں تو فاطمہ تو زہرا راضی کر لیں گی، اگر مولا حسین ناراض ہو جائیں تو فاطمہ تو زہرا راضی کر لیں گی. مگر اگر فاطمہ ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض، محمد مصطفیٰ ناراض ہو گئے. فاطمہ قطب اہل بیت ہیں. کیوں ہے قطب اہل بیت؟ جعفر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں، ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. اور کیا خوشنودی ہے سیدہ کونین کی. ان کے خوشی میں رسول پاک کیسے خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں رسول پاک کیسے غمگین ہوتے ہیں. اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ آپ کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آغوش میں حضرت ابراہیم جو رسول پاک کے صاحبزادے ہیں آپ تشریف فرما ہے. جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ایک پہ سے ایک کو فدیہ کر دیں، آپ ابراہیم پہ سے حسین کو فدیہ کر دیں یا حسین پہ سے ابراہیم کو فدیہ کر دیں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ابراہیم کو حسین پہ فدیہ کیا تو صرف میں غمگین ہوں گا، مگر اگر میں نے حسین کو ابراہیم پہ فدا کر دیا تو میری بیٹی فاطمہ غمگین ہو جائے گی اور مجھے فاطمہ کا غم برداشت نہیں ہے. اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اے وہ کہ جس پہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا.
رسول پاک تو اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو قربان کر کے حسین کو بچائیں، اور امت نے کیا صلہ دیا مودت کا کہ اسی حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، کئی مولا حسین کے تن سے سر کو جدا کر دیا، اور اسی سر اقدس کی جس کی رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے اس کی بے حرمتی کی۔ اور خالی یہی نہیں، مولا کائنات کے سر میں ضربت ماری گئی، وہ کون مارنے والا ہے؟ مولا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، یہ تیر برسانے والا کون ہے؟ مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ شہید کرنے والا کون ہے؟ ازواج رسول کی تمام بے حرمتیاں کی گئی، یہ بے حرمتیاں کرنے والے کون ہیں؟ غریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بچیوں کی بیویوں کی چادروں کو چھین لیا گیا، یہ چادر چھیننے والے کون ہیں؟ کیا یہ کلمہ گو نہیں تھے؟ ہاں یہ کلمہ گو تھے پر ایمان والے نہیں تھے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ایمان نہیں ہوتا۔ اور آپ یہاں چلتے رہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کیا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو ارشاد فرمایا تھا نا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کس سے فرمایا تھا؟ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے فرمایا کس سے تھا؟ صحابہ سے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت۔ اگر تم نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر صحابہ بھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ رہیں تو گمراہ ہو جائیں۔ کہاں آج کا مولوی ملا؟ کیا بات ہے، بھائی مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا سینہ جنب اللہ ہے، جو سراپا نور اللہ ہے۔ اور کون مقابلہ کر رہے ہیں؟ مقابلہ وہ کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں آئے تو 40 دن کے لیے اپنی ماں کو نجس کر دیا، جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کو نجس کر دیا۔ مقابلہ اس سے کر رہے ہو جو یطہرکم تطہیرا والے ہیں۔ اے جبی مصطفیٰ، اے جبی مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبی مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ رسول پاک جو تا عمر اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود رہے، ان محنتوں کے نتیجے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آج ہم شہزادی کے روزے کے لیے آئے ہیں کہ مولا ہم اپنے غریب نواز کو، اپنے آقا اور مولا کو اس کا پرسہ دیتے ہیں کہ مولا آپ اپنے جد اعلیٰ رسول پاک کی بارگاہ میں ہمارے اس پرسے کو پہنچا دیجئے کہ ہم آپ کے نمک خوار ہیں، آپ کے نمک حلال غلام ہیں، اور غلام کے کہنے لانے کے لائق نہیں، آپ کے در کے کتے ہیں۔ اور یہ در کیا ہے؟ یہ در کیا ہے؟ کسی مولوی سے مت پوچھو، کسی ملا سے مت پوچھو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو۔ کہتے ہیں حاجی بطواف حرم کعبہ رودلے من کعبہ مخصوص سرے کوئے تو دارم۔ حاجی کعبے جاتا ہے طواف کرنے کے لیے، میرا کعبہ آپ کی گلی ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔